سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کی 5 صورتیں پڑھیں گے. چھٹا باب ہے حروف عاملہ اور چھٹا ہی سبق ہے لا حول ولا قوت کا اعراب. دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں جو لام الف لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے میں مطلب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کا جو اسم کا اعراب ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے اعراب بعض مرتبہ اس کے اوپر نصب آتا ہے، بعض مرتبہ آپ اس کو مبنی پر فتح پڑھتے ہیں، بعض مرتبہ آپ اس کے اوپر رفع پڑھتے ہیں. خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوئی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں لا نفی جنس کیسے ہے. حول کا مطلب ہوتا ہے بچنا، مراد ہے یہاں پر گناہوں سے بچنا، اور قوت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، مراد ہے نیکیوں کے اوپر طاقت. خلاصہ یہ لا حول گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں ہے الا باللہ سوائے اللہ کے ساتھ. جتنے بھی گناہ ہیں تمام تر گناہوں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، انسان خود نہیں بچ سکتا. تو یہ دیکھیں ساری جنس کی نفی کر دی گئی. اور اسی طرح جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے کرنے کی طاقت اللہ ہی کے ذریعے ممکن ہے، اللہ کے علاوہ انسان کسی نیکی کرنے پر بھی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا. تو اس طرح چونکہ پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے ذریعے، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے ذریعے سے، تو اس لیے لا نفی جنس ہے. اب لا نفی جنس کا یہاں پر اس عبارت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں دونوں جگہ لا نفی جنس ہے. لا حول کے اوپر سے پہلے بھی لا نفی جنس ہے، قوت سے پہلے بھی لا نفی جنس ہے. اور اکثر صورتوں میں اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اکثر صورتوں میں لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کل 5 طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سے یہ ہے لا حول ولا قوت سے مراد ہر ایسی ترکیب ہے، ہر ایسا جملہ ہے جس میں لا کے بعد نکرہ مفرد ہو، نکرہ بھی ہو مفرد بھی ہو، اور لا دوسرے نکرہ اسم کے ساتھ ہے، یعنی 2 مرتبہ لا ہو اور 2 مرتبہ لا کے بعد نکرہ ہو اور مفرد ہو. تو جہاں پر بھی یہ جملہ آئے گا، ضروری نہیں کہ صرف لا حول ولا قوت ہی کے اندر ہی آئے گا، بلکہ ہر ایسی جگہ میں جہاں پر یہ والا جملہ آئے گا وہاں پر آپ اس کو 5 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں نکرہ کو مبنی بر فتح پڑھا جائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لا کے بعد اگر نکرہ مفرد ہو تو اس کو مبنی بر فتح پڑھتے ہیں. یہاں پر آپ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، ایک ہے منصوب اور ایک ہے فتح، ان دونوں کے اندر فرق ہے. جب ہم عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ فلاں اسم کے اوپر نصب آئے گا تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ یہ اسم معرب ہے اور اس کے اوپر 2 زبر آئیں گے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر فتح آئے گا تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مبنی ہے اور اس کے اوپر 1 زبر آئے گا. تو یہ سمجھنے کے لیے آگے چل کے اس کے اندر مزید تفصیل ہے، وہ ہم یہاں پر بیان نہیں کرتے. اس قاعدے اور کلیے کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو سبق سمجھنا آسان ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں نکرہ کو مبنی بر فتح پڑھنا. لا حول، اس لا کے بعد جو حول نکرہ ہے اس کے اوپر بھی آپ فتح پڑھیں، اور دوسرے لا کے بعد جو قوت نکرہ ہے اس کے اوپر بھی آپ فتح پڑھیں. آسان ہے، دونوں جگہ آپ لا نفی جنس بنائیں جس کی وجہ سے آپ دونوں کے اوپر فتح پڑھ رہے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں نکرہ اس کے اسم بن رہے ہیں. یہ تو ہوگی پہلی ترکیب. دوسری ترکیب یہ ہے کہ دونوں کے اوپر آپ رفع پڑھیں. رفع آپ کیسے پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب ہم اس کے اسم کے اوپر رفع پڑھتے ہیں وہاں پر ہم اس لا نفی جنس کو لا بناتے ہی نہیں ہیں کہ جنس کی نفی کے لیے، بلکہ ہم اس کو زائدہ قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہی کریں کہ لام الف لا کو آپ زائدہ بنا دیں، اس لام الف لا کو بھی آپ زائدہ بنا دیں، اور حول اور قوت ان دونوں کے اوپر جو رفع آ رہا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع آ رہا ہے. تو یہ بھی آسان ہو گیا. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں، پہلا مبنی پر فتح پڑھیں، دوسرے پر رفع پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیسری طرح پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ پہلا تو آسان ہے کہ مبنی پر فتح اس لیے ہے کہ لام الف لا یہ لا نفی جنس کا ہے، اور جہاں پر لا نفی جنس ہو وہاں پر اس کا اسم جب نکرہ مفرد ہو تو اس کے اوپر فتح آتا ہے. تو یہ پہلا لام الف لا ہوگا لا نفی جنس، اور جو دوسرا لام الف لا یہ زائدہ ہو جائے گا. جب یہ زائدہ ہے تو پھر قوت یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آ جائے گا.
یہ ہوگی تیسری ترکیب۔ تیسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا، اس عبارت کو، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مبنی پر فتح ہو، دوسرے پر نصب پڑھیں، اور آپ اس کو ایسے پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں حولہ تو آسان ہے کہ لا نفی جنس ہے اور حولہ اس کا اسم ہے، نکرہ مفرد ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، نکرہ مفرد ہونے کی وجہ سے یہ مبنی پر فتح ہو رہا ہے۔ لیکن قوتن کے اوپر نصب کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں قوتن کا جو عطف ہے وہ حول کے محل کے اوپر ہے، اور حول اگرچہ لفظوں کے اندر وہ مبنی پر فتح ہے، لیکن اپنے محل کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، جیسے لام الف لا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو جو قوتن اس کے محل کے اوپر اس کا عطف ہے تو اس کے اوپر بھی اس کے محل کی مناسبت سے ہم نے نصب پڑھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قوتن اس کے محل کے اوپر عطف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، اگرچہ حولن لفظوں کے اوپر اس میں نصب نہیں ہے، لفظوں کے اوپر یہ مبنی بر فتح ہے، لیکن محلن حول بھی منصوب ہی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ اول پر آپ رفع پڑھیں، دوسرا مبنی بر فتح پڑھیں، یہ بہت آسان ترکیب ہے۔ یہ پہلے کو آپ حولن پڑھیں، لا حولن، اور دوسرا پڑھیں ولا قوۃ الا باللہ۔ حولن کے اوپر آپ رفع اس لیے پڑھیں کہ لام الف لا زائدہ ہے اور یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور قوۃ کے اوپر آپ نصب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر لام الف لا یہ لا نفی جنس ہے اور قوۃ اس کا اسم بن رہا ہے، نکرہ مفرد ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر مبنی بر یہ فتح ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 طرح اس کا اعراب پڑھا گیا ہے لا حول ولا قوۃ والی ترکیب میں، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف لا حول ولا قوۃ ہی ہو، بلکہ ہر ایسی ترکیب جس میں لا کے بعد نکرہ مفرد ہو اور دوسرے لا کے ساتھ نکرہ مفرد کا تکرار ہو رہا ہو، وہاں پر آپ اس کو 5 طریقوں سے اس کے اسم کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ